أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. بس جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا. فأتوا على قوم يعكفون. ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا یعکفون جو جھکی ہوئی تھی علی اصنام لهم اپنے بتوں کے سامنے. قالوا یا موسیٰ وہ کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسا کہ انہوں نے بنا رکھا ہے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون تم تو ایک جاہل قوم ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو ہلاک کر دے گا. وباطل ما كانوا يعملون اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں باطل ہے اس کا کوئی اجر ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا الہ تلاش کروں. وهو فضلکم علی العالمین جبکہ اس خدا نے تمہیں جہان بھر کے لوگوں پر فضیلت دی ہوئی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا پہنچایا کرتا تھا. یقتلون ابناءکم تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے امتحان تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ یعنی مزید 10 راتوں کا ساتھ اضافہ کر دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً بس جب پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 راتوں کے ساتھ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ اخلفنی فی قومی کہ میری قوم میں ان کو میرا خلیفہ مقرر کر دیجیے. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور بلکہ یوں ترجمہ کیجیے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ آپ میری قوم میں میرے خلیفہ ہو جائیں. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور اس میری قوم میں اصلاح کرتے رہیے اور مفسدین لوگوں کے راستے کی پیروی مت کیجیے. مفسدین یعنی فسادی لوگوں کے راستے کی پیروی مت کیجیے. کام جو ہے نا ہاتھ کا آدھا کل کو کر لینا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے کے وقت پر اور فرمایا کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ان کے پروردگار نے ان سے کلام فرمایا بات فرمایا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ لَن تَرَانِي اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ بس اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا فَسَوْفَ تَرَانِي تو آپ کو میرے لیے آپ کا مجھے دیکھنا بھی ممکن ہوگا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ بس جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی یا اس کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی جعلہ دکا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق بس جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے. قال سبحانک تو کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے کیا ہے پاک ہے. تبت الیک میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ اللہ نے کہا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی
میں نے آپ کو لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے وبی کلام اور اپنے کلام کے لیے آپ کو چن رکھا ہے۔ استفا یستفی کا معنی ہوتا ہے چننا۔ استفیتو کا میں نے آپ کو کیا کیا ہوا ہے؟ چنا ہوا ہے۔ فخذ ما آتیتک بس جو میں آپ کو دوں اس کو وصول کر لیا، اسی کو لے لیا کرو۔ وکم من الشاکرین اور شکر کیا۔ معزز سامعین، یہاں پر بات تو اللہ تعالیٰ قبطیوں سے فرما رہے تھے، اور قبطی کون تھے؟ فرعونی، ٹھیک ہے، آل فرعون ان کو قبطی کہا۔ تو حضرت موسیٰ السلام قبطیوں کے لیے بھی پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی پیغمبر تھے، تو بات تو قبطیوں سے ہو رہی تھی، لیکن یہ درمیان میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آل بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی اور ان کو فرعونیوں سے نجات دے کر بحیرہ قلزم کے پار لگا دیا، تو اس وقت ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنی بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ یہ قوم کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنعانی تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم عمالقہ کے لوگ تھے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا بنو لہم۔ یہ ان کے کچھ افراد تھے جو ایک جو ہے وہ بت کے سامنے اپنی عبادت میں مصروف۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ لفظ اصنام آیا ہے جو صنم سے ہے۔ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جو کسی شکل سے متشکل ہو، کوئی شکل اس کی، چاہے انسانی ہو چاہے کوئی حیوانی شکل ہو، کوئی بھی اگر شکل ہوگی تو اس شکل والے بت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صنم، ٹھیک ہے۔ اور وثن بھی بت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس بت کے لیے جس کی کوئی شکل نہ ہو۔ بغیر شکل والے بت کو وثن کہا جاتا ہے اور شکل والے بت کو صنم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک متشکل قسم کا بت تھا جس کی عبادت کر رہے تھے، تو چونکہ غلامی سے نکلے تھے، مصر والے مشرک تھے، اب ان کے سامنے یہ گائے وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے جو اہل مصر تھے، جو قبطی تھے، تو اس غلامی کی وجہ سے بہت ساری خرافات اور بدعات ان کے اندر بھی آ گئی، اور یہ ہر غلام قوم میں آ ہی جایا کرتے۔ جس طرح ہم ایک غلامی کی جو ہے وہ اس چکی سے نکلے تو بہت ساری انگریز کی جو خرافات، ان کی رسومات اور ان کے جو کام تھے وہ ہماری قوم کے اندر بھی آئے۔ یہ انگریزی کو بولنا اور انگریزی بولنے میں تفاخر محسوس کرنا اور اس کو علم کا معیار سمجھنا، اسی طرح جو ہے وہ ان کے جیسا لباس پہننا، ان کے جیسے جو ہے وہ انداز و جو ہے وہ عادات اور طور طریقے اپنانا اور اس میں فخر محسوس کرنا۔ غلام قوم جو ہوتی نا، ان کے سامنے جو آقا قوم ہوتی ہے، انہی کا شعار ان کے لیے باعث فخر ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھیں؟ اب جب ہم نکلے تو ہم نے کہا لے اسی انگریز بن گئے تو بس اسی معراج تک پہنچ جانا، ایسا ہی ترقی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ زبان کو سیکھ لینا یہ علم کا نام، علم یہ نہیں، علم جو ہے وہ ایک سمجھ کا نام ہے، ایک دانش کا نام ہے۔ زبان تو ایک جو ہے وہ لینگویج، وہ آپ کوئی بھی دنیا کی بول لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون، حکمتیں، بصیرتیں اس قرآن و سنت کے اندر بیان کی، نبی علیہ السلام کی آگے وضاحتیں پیش کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی فقط عربی زبان حاصل کر لے اور لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا علامہ فہامہ بن گیا ہے تو یہ لوگوں کی غلطی ہو سکتی۔ اگر یہی عربی زبان ہی کسی کے عالم ہونے کی دلالت ہے تو ہر عربی جو عرب میں رہنے والا ہے، جس کی جدی پشتی زبان عربی ہے، وہ تو پھر جو ہے وہ بہت بڑا علامہ فہامہ ہونا چاہیے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو زبان میری فقط زبان ہوا کرتی، علم اور حکمت زبان کا نام۔ ہاں بسا اوقات کوئی زبان علوم کے حاصل ہونے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، لیکن فقط زبان یہ علم کا نام نہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی آپ ایک بت بنا دیں جس کی ہم عبادت کیا کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید جلال آیا، غصہ آیا، اور کہا کہ پہلے تو ان کی بات یہاں پہ قرآن نے نقل کی ہے، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا، آپ ہمارے لیے کوئی معبود بنا لیں، کما لہم آلیہ، جیسے ان لوگوں نے اپنے لیے معبود بنایا ہوا ہے۔ قال ان، اچھا یہاں پہ یاد رکھیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کا مقصد یہاں پہ نفس خدا نہیں تھا،
جو بتوں کا مطالبہ کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا حقیقی معبود وہی بت ہو جائیں، بلکہ حقیقی معبود تو ان کی نظر میں بھی اللہ ہی تھے، لیکن بطور توسل اور ذریعے کے کہ ہمارے سامنے بھی تو کوئی اور ہے جس کی ہم عبادت کریں۔ لیکن مسلمان کو تو اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا وہ تو غیبی حکم دیا ہے کہ حقیقی معبود کا گمان اور خیال دل و دماغ میں رچا بسا کے تم عبادت کرو۔ مسلمانوں کے سامنے بھائی جب مسلمان قیام کرتا ہے، جب رکوع کرتا ہے، جب سجدہ ریز ہوتا ہے، جب قربانی کرتا ہے، جب روزے رکھتا ہے، جب حج عمرہ کرتا ہے، تو سامنے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ چیز ہوتی سامنے۔ بات سمجھے مومن کو یہ زور دیا گیا ہے کہ جب تم عبادت کرو تو غیبی خدا کا گمان ذہن میں رکھ کر عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا نا، مل احسان، یا رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ فإن لم تكن ترى فإنه يراك، اگر یہ درجہ یہ مقام احسان حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ سوچ کی عبادت کیا کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کی عبادت کا جو مقام ہے، جو کیفیت ہے، وہ تو یہ ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے آگے سامنے کوئی چیز کا ہونا ضروری بلکہ ہونی بھی نہیں چاہیے، اور کسی چیز کا ہونا یہ روا اور جائز بھی نہیں ہے، جبکہ باقی جتنی مشرک قومیں ہیں، گمراہ قومیں ہیں، وہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی چیز کیا کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں تاکہ لوگ ایک جو ہے ان کے لیے ظاہری کوئی معبود بھی ہو جائے، کوئی ظاہری معبود بھی ہو، اور اس کی جو ہے وہ دل لگی کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو بہرحال مسلمان کا یہ جو ہے وہ یہ شان اس کی نہیں ہے کہ یہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سامنے اس لیے بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس عبادت میں اللہ کا کوئی نائب نہیں ہو سکتا۔ عبادت تو فقط براہ راست کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آگے قال انکم قوم تجہلون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم تو جاہل قوم والی بات کر رہے ہیں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ وباطل ما كانوا يعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ باطل، یعنی ان کا کسی جو ہے وہ بت کے سامنے جھکنا یہ فی نفس ہی جائز، نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو جو ہے وہ تلاش کرنے کا کہتے ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ وہ خدا تو اتنا تمہارا منعم ہے، اتنا تمہارا محسن ہے کہ اس نے تو جہان بھر کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دے رکھی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم تو اس کے سامنے سجود ہو جاؤ، اظہار تشکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمام دنیا والوں پر مجھے فضیلت دے دی ہے، ہمیں جو ہے وہ مقام اور رتبہ عطا کر رکھا ہے، بجائے اس کے کہ تم اظہار تشکر کرتے تم نہ خداؤں کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ تو ان کو غیرت دلائی، لیکن ان کو برانگیختہ کیا، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے کیا کی؟ نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں دردناک تکلیف دہ عذابوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ہزاروں بچے قتل کیے نہیں کیے، 90,000 بچے تو فقط حضرت موسیٰ کی پیدائش کے موقع پہ قتل کیے تھے، اور پھر 2 دفعہ یہ معاملہ ہوا، ایک دفعہ جو ہے وہ دوبارہ بھی ہوا، اس کا آگے ذکر انشاءاللہ آ جائے گا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ عورتوں کو زندہ کیوں رکھتا تھا؟ ان کو کیوں چھوڑتا؟ خدمت کے لیے، غلامی میں لانے کے لیے۔ اور مردوں کو اس لیے بچوں کو قتل کرتا کہ کہیں افراطی قوت ان کی زیادہ نہ ہو جائے اور یہ ہم پہ غالب نہ آ جائے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحان تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا؟ سرخرو کر دیا۔